اس جیسے ارتدادی ماحول میں، اس جیسے ہندو زدہ ماحول میں، ہندوانہ رسم و رواج جیسے ماحول میں اگر کوئی ادارہ دینی تہذیب کی، دینی تعلیم کی، دینی کلچر ثقافت کی شمع روشن کر رہا ہے تو اس کو ایک بار نہیں 100 بار مرحبا کہنا چاہیے۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب۔ PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. صحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ میری عزیزہ طالبات اور مدرسے کے باوقار اساتذہ کرام اور معلمات، اسٹیج پر رونق افروز مہمانان کرام اور ہمارے مخلص و کرم فرما حضرت مولانا، اور نہ کسی موضوع پہ یہاں بات کرنی، یعنی کوئی خاص ایک موضوع نہیں ہے کہ جس پر آپ سے گفتگو ہو، بات ہو۔ یہاں صرف ایک ہی موضوع ہے جو سارے موضوعات کا مجموعہ ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں دینی شمع کیسے روشن کی جائے، علم کا نور کیسے پھیلایا جائے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے کیسے آراستہ کیا جائے، یہ سارے موضوعات کا خلاصہ ہے۔ اور یہ موضوع اس زمانے میں اس قدر اہمیت اور اس قدر سنگینی کا حامل ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سماج میں خاص طور پہ وہ علاقہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی کم ہے اور غیر مسلم زیادہ ہیں، مخلوط تعلیم کا نظام ہے، وہاں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں کس قدر دینی ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، دین سے کس قدر دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کے گھروں میں غیر مسلم کی تہذیب، ہندوانہ رسم و رواج کس قدر تیزی سے جڑ پکڑ رہا ہے۔ اس موضوع پر ہمیں سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید بلکہ غالباً یہی باعث اور یہی محرک رہا ہوگا مولانا شمیم اختر ندوی صاحب دامت برکاتہم کا، کہ جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ ہمارے یہاں جو مسلم اسکولز ہیں، ان مسلم اسکولوں میں بھی مخلوط نظام چلتا ہے۔ حیا، پاک دامنی، عفت صرف الفاظ کی حد تک باقی رہ گئی ہے، ان کے معانی اور ان کے حقائق وہ الفاظ سے بالکل الگ ہو چکے ہیں۔ کبھی تصور تھا کہ یہ بہت پاک باز عورت ہے، بہت باحیا عورت ہے، بہت پاک دامن عورت ہے، لیکن بڑی مشکل سے کوئی نیک لڑکی ملتی ہے اس زمانے میں جو انتہائی پاک باز، پاک دامن ہو۔ ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے ماں باپ ہوں کہ ان کی بچی نیک ہو، پاک دامن ہو، لوگ ان کی بچیوں کی تعریف کریں، ان کے اخلاق کی تعریف کریں، لیکن ان کی صحیح نہج پہ تربیت، صحیح خطوط پہ ان کی تعلیم، ان کی رہنمائی، ان کی آخرت اور دنیا کو سنوارنے کے لیے فکر مندی کا جذبہ تقریباً ناپید ہے۔ اسکول بھیج دینا، مدرسے بھیج دینا، تعلیم کی فیس ادا کر دینا، کپڑے اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی، والدین سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو والدین کی ہے، ماں باپ کی ہے، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو جہاں ہم دنیاوی اعتبار سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں دینی اعتبار سے بھی
ان کو زیادہ فعال، سرگرم اور نیک اور مخلص بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جو بچیاں یہاں موجود ہیں، کتنی بچیاں ہیں وہاں؟ 120 کے قریب ہیں۔ 120 بچیاں ماشاءاللہ۔ ان تمام بچیوں کے والدین یقیناً مخلص ہیں، یقیناً مخلص ہیں کہ آپ کو انہوں نے اس مدرسے میں بھیجا ہے۔ ان کے اخلاص میں شبہ نہیں، اس لیے کہ وہ اسکول بھی بھیج سکتے تھے، لیکن دنیاوی رنگ و رونق، شہرت، نمائش، زینت، اس سب سے آنکھ مود کر، آنکھ بند کر کے انہوں نے ان بچیوں کو اس جگہ بھیجا جہاں دین کی اور دنیا کی دونوں کی تربیت حاصل ہے۔ جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے، مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے، کہ یہاں کا نصاب حسین امتزاج ہے عصری اور دینی تعلیم کا، یعنی عصری تعلیم اور دینی تعلیم۔ لیکن بنیادی طور پہ ہمارے یہاں تعلیم میں فرق کیا جاتا ہے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم۔ یہ فرق کسی حد تک صحیح بھی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ فرق سرے سے صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں مطالعہ کریں علم دین اور علم دنیا کا، یا دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم، اس فرق کا اگر آپ ملاحظہ کریں گہرائی کے ساتھ تو یہ فرق کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ تعلیم چاہے وہ دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو، بہرحال وہ نافع ہے۔ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے انسان کو زمین پر پیدا فرمایا اور ذمہ داریوں سے نوازا، انسان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں۔ یہ قرآن شریف آپ پڑھتی ہیں، قرآن شریف میں دیکھیے کیا ہے، غالباً سورہ احزاب کی آخری آیات ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے کی، دنیاوی مخلوقات کی رہبری اور رہنمائی کی، اپنی عبادت اور اپنی معرفت اور اپنی پہچان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ساری مخلوقات کے اوپر، حتیٰ کہ آسمان اتنی بڑی مخلوق، زمین اتنی بڑی مخلوق، پہاڑ اتنی بڑی مخلوق، ان ساری مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کا بوجھ ڈالا، لیکن فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کسی نے اٹھایا نہیں، سب نے عجز و انکساری اور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے معذرت پیش کر لی۔ ڈر گئے ارض و سما بار امانت سے، مگر مجھ سے دیکھا نہ گیا حکم کا رسوا ہونا، فرشتے سوچتے ہی رہ گئے انجام ہستی کو، دل نادا اٹھا اور بڑھ کے بنیاد جہاں رکھ دی۔ یعنی انسان بظاہر دیکھنے میں چھوٹی مخلوق، لیکن اتنی بڑی امانت کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس موقع پر تعریف کرتے اور کہتے کہ بہت بڑا قوی ہے، بہت بڑا فہم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف نہیں کی، بلکہ اللہ نے مذمت بیان کی، کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ بہت بڑا ظالم، مائک اوپر کر لیں، انہو کان ظلوما جہولا، یہ تعریف نہیں ہے بظاہر، کہ بہت بڑا ظالم، اور ظلوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی چھوٹا موٹا ظالم نہیں، بہت بڑا ظالم۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ تو اس امانت کو اٹھانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بہت بڑا عادل ہے، اس امانت کو اٹھانے کے بعد تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بہت بڑا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ عالم کہا نہ عادل کہا، بلکہ جاہل اور ظالم کہا، کہ اس امانت کو اٹھانے کے بعد انسان کی جنس اپنے اغراض اور اپنے مفاد اور اپنی منزل کو فراموش کر، انسان کی جنس یعنی اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پی ڈی اسلامک میڈیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کا اپنا دوست کلام الدین، سیتامڑھی، بہار۔